2024 میں 4 ماہ کے لیے کیمپ جیل میں بھیج دیا گیا، مجھے قید کر لیا گیا اور مجھے وہاں پہ 4 مہینے گزارنے پڑے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے آپ کے اوپر معمور کر دیتا ہے۔ لیکن میرے پروردگار نے مجھ پہ کون سے رحمت کے فرشتے معمور کیے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کتنی عمدگی سے نبھائی۔ آج چونکہ ذکر ہے گارڈین اینجلز کا، رحمت کے فرشتوں کو گارڈین اینجلز بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کی پرورش اور کفالت میں معمور کر دیے جاتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں اپنے اللہ کے، اس جگہ جہاں پہ چلن ہی رشوت کا ہے، جہاں چلن ہی حرام خوری کا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے اس کیچڑ سے، اس بدبودار کیچڑ سے دور رکھا۔ خواتین حضرات، جتنی دیر میں جیل میں رہا ہوں، سوائے اپنے اللہ کے آگے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، مجھے کسی کی یاد نہیں آئی، مگر اس دن جو نظارہ مجھے مہر نصیر نے دکھایا، کیونکہ ہمارے مقدمے ایک جھوٹے، پھسپھسے، فیک اور ٹوٹلی جعلی تھے۔ اس یقین کے ساتھ زندہ رہنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صرف یقین اور ایمان کی پختگی آپ کو ہر چیز سے آزاد کر سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر عمر عادل کا سلام قبول کیجیے، اور ہماری یہ ملاقاتیں اور یہ سلسلہ جو دوبارہ شروع ہوا ہے، میرے لیے بھی بہت پر لطف ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کے لیے بھی اس میں بہت سارے لطف بھی ہوں، بہت ساری ہدایت بھی ہو اور کچھ سبق بھی ہوں۔ میں نے ایک تھوڑی سی درخواست آپ کو کرنی ہے کہ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ بڑھ جاتی ہے، ہمارے چینل کو تھوڑی سی تقویت ملتی ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے جس چیز میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، دوسرے کا بھلا ہو رہا ہے، اس پہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اور یہ تو صرف ایک ہاتھ لگانے کی بات ہے۔ وہ جو بیل آئیکن ہوتا ہے، سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے، لائک کرنے کا ہوتا ہے، ان سے کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، مجھ میں کیا غلطیاں ہیں، میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کروں، اس کے بارے میں ضرور بتائیے، کیونکہ جب تک تنقید نہ ہو تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ مگر تنقید کو مہذب دائروں میں رکھی، ادب کے دائروں میں رکھی، وہ تنقید ضرور ہو، وہ آپ اپنے کوئی دل کے پھپھولے چھین لینا شروع کر دیجیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بار طور۔ خواتین حضرات، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ آج یہ جان جائیں گے کہ میں پچھلے سال یعنی کہ 2024 میں 4 ماہ کے لیے کیمپ جیل میں بھیج دیا گیا، مجھے قید کر دیا گیا اور مجھے وہاں پہ 4 مہینے گزارنے پڑے۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ اگر نہیں جانتے تو میں ان وجوہات کے بارے میں بھی آپ کو کسی وقت بڑی تفصیل سے بتاؤں گا۔ ایک بات میں بھی بتا دوں، میں کسی کو قتل کر کے، کوئی چوری ڈکیتی کر کے، کوئی اور جرم کر کے وہاں نہیں بھیجا گیا۔ میں قیدی نہیں تھا، میں حوالاتی تھا۔ اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ حوالات میں وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے کوئی مقدمہ بنایا، کوئی FIR جھوٹی یا سچی کاٹ دی اور اس کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، تب تک وہ حوالات میں ہوتا ہے، یعنی کہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ اور جن کو پھر قید ہو جاتی ہے وہ پھر قیدی ہو جاتے ہیں 3 سال، 15 سال، 25 سال وغیرہ۔ میں حوالاتی تھا، اور مجھ پہ جو پرچے بنائے گئے تھے وہ جس قسم کے تھے وہ میں آپ کو اس کا ذکر ضرور کروں گا آپ کو انشاءاللہ کسی وقت۔ لیکن اس وقت میرا صرف دل کرتا ہے کہ میں آپ کو کچھ ایک آدھ بات بتاؤں اس دور کی جو میں نے وہاں گزارا، اور وہاں پہ اتنا عمدہ تجربہ میرا رہا کہ میں چاہوں گا کہ اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کے ساتھ وہ ضرور گاہے بگاہے شیئر کرتا رہوں۔ ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں جو مجھے فلسفہ وہاں جا کے سمجھ آیا۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کے رمز وہی جانتا ہے۔ آپ جب اس مصیبت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ پہ وہ رمز آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل کیوں آن پڑی ہے، اور جب آپ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس مشکل کی وجہ کیا ہے تو آپ کو اس مشکل میں آسائشیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے ساتھ آسائش نہ ہو۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو آپ بھی پڑھتے ہیں، 2 آیتیں ہیں بلکہ، جن میں ذکر ہے کہ اسرت کے بعد یوم یسرا ہے، یعنی کہ کسی بھی تنگی کے بعد آسانی کا وقت آتا ہے۔ میری ایک نیز تھی جن کا نام یسرا تھا، تو میں نے اپنی والدہ سے بہت بچپن میں پوچھا کہ یہ یسرا کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو کہنے لگیں کہ یہ وہ دور ہے جو اسرا کے بعد آتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اسرا کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگی یہ اسرت تنگی ہے، آزمائش ہے، یسرا ایک آسائش ہے، آسانی ہے۔ تو بچپن سے میرے دل میں یہ تھا کہ کبھی بھی کوئی تنگی اپنے ساتھ آسانی لائے بغیر نہیں ہے، اور یہ سب من جانب اللہ ہے۔ تو میں نے کیمپ جیل میں اپنے یہ مہینے اسیری کے اور تنگی کے اسی امید پہ گزارے، اور یقین کیجئے کہ وہ ایک عجیب میرے لیے خوشگوار تجربہ بن گیا۔
میں پورے ایمان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشگوار تجربہ بن گیا۔ اس تجربے کو خوشگوار بنانے میں ایک بہت بڑا ہاتھ کیمپ جیل کے منتظمین اور وہاں کے افسران ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے اتنی محبت کرنی شروع کر دی، اس محبت کے عوض، اس محبت کے صلے میں جو وہ مجھ سے روا رکھتے تھے، کہ آج تک مجھے جیل سے نکلے کئی مہینے گزر گئے ہیں، مگر ان کے فون آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور میں ابھی تک ان کی انسانیت اور ان کی انتظامی صلاحیتوں کا مؤتلف ہوں۔ مگر آج آپ کو میں نے ذکر یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے آپ کے اوپر معمور کر دیتا ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، پروردگار جب آپ کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو پیار کرنے والا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنی طرف سے رحمت کے فرشتے معمور کر دیتا ہے آپ پہ، جو آپ کی مشکل کو کم سے کم کرتے جاتے ہیں، تا وقت کہ آپ کی مشکل ٹل جائے۔ میں آپ کو آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پروردگار نے مجھ پہ کون سے رحمت کے فرشتے معمور کیے، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کتنی عمدگی سے نبھائی۔ یہ سارے فینومیناز آپ کو عام زندگی میں نظر نہیں آتے۔ مجھے شاید کبھی بھی اتنے سبق نہ دکھتے، نہ حاصل ہوتے، نہ وہ تمام چیزیں نظر آتی جو مجھے کیمپ جیل میں اسیری کے دوران نظر آئی ہیں، اگر میں اسیری نہ سہتا اور صرف یہاں رہتا۔ خواتین حضرات، آج چونکہ ذکر ہے گارڈین اینجلز کا، رحمت کے فرشتوں کو گارڈین اینجلز بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کی پرورش اور کفالت میں معمور کر دیے جاتے ہیں۔ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے پروردگار کیا کام لے رہا ہے، کیونکہ وہ میرے اور آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں۔ ان کو واقعی نہیں پتا ہوتا کہ کام ان سے فرشتوں کا لیا جا رہا ہے اور کون لے رہا ہے، حالانکہ وہ انسان ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، جیل میں ایک بہت بڑی تکلیف جو ہے وہ کھانے پینے کی ہے۔ میرے جیسا خوش خوراک آدمی، جس کو دن میں 3 دعوتیں دی جاتی تھیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے پروردگار نے یہ توفیق دی تھی کہ رزق کی فراوانی تھی، جو چاہتا تھا جیسے چاہتا تھا پکاتا تھا، کھاتا تھا، کھلاتا تھا۔ ایک بہت بڑی تنگی جیل کے اندر جا کے کھانے کی ہوتی ہے۔ آپ کو جیل کا کھانا کھانا پڑتا ہے، اور اگر جیل کا کھانا نہیں آپ کھاتے تو گھر سے کھانا منگوانے کی سہولت ہفتے میں 1 دن ہے، اور یہ سہولت نہیں ہے، یہ صعوبت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ میں جیل کی تعریفیں تو بہت کرتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے سسٹم میں جیل کتنا بڑا جہنم بھی ہے۔ جیل میں اگر آپ کو 1 دن اپنے قیدی کو یا حوالاتی کو کھانا گھر سے دینے کی اجازت ہے، تو سب سے پہلے جہاں آپ کھانا جمع کرواتے ہیں وہاں رشوت دینی پڑتی ہے، جس کی جو رقم آج کل چل رہی ہے وہ 1500 سے 2500 روپیہ ہے۔ آپ وہ رشوت دیں گے تو آپ کے کھانے کا ڈبہ جمع ہوگا کہ ہاں ہم اندر جا کے اس کو پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے اچھا کھانا بنایا تو سمجھیے کہ سپوز کیجیے آپ نے 2.5 کلو کھانا بنایا، تو 2.5 کلو میں سے 2 کلو جیل کا عملہ کھا جائے گا، اور صرف ½ کلو شاید آپ کے قیدی یا حوالاتی کو پہنچے۔ تو 2500 وہاں رشوت، اس کے بعد یہ، اور ہفتے میں 1 دن۔ مجھے رشوت دینا بہت برا لگتا ہے، اور میں قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں، میں حلف بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے جیل میں 1 پیسہ رشوت دینے سے روکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر روکا تو اس نے مجھ سے جہنم کو دور کیا۔ میں صدقے جاؤں اپنے اللہ کے، اس جگہ جہاں پہ چلن ہی رشوت کا ہے، جہاں چلن ہی حرام خوری کا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے اس کیچڑ سے، اس بدبودار کیچڑ سے دور رکھا۔ خواتین حضرات، تو پھر آپ کہیں گے کہ گزارا کیسے کیا، اتنے مہینے کاٹے کیسے؟ گارڈین اینجلز کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں وہاں پہ گیا تو میں ہسپتال میں داخل ہوا، کیونکہ میری طبیعت اچھی نہیں تھی، اس کی بھی بہت لمبی کہانی جو آپ کو سناؤں گا۔ میرے بیڈ سے 2 بیڈز پرے ایک نوجوان صاحب تھے، جن کی شکل دیکھتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرا گارڈین اینجل ہے۔ سر، پتہ چل جاتا ہے خدا تعالیٰ نے اگر آپ کی مدد منظور کر لی ہو، اس کو اگر آپ کی مدد مقصود ہو، تو وہ آپ کی آنکھوں میں وہ پہچان بھر دیتا ہے کہ آپ اس کے مقرر کیے ہوئے فرشتوں کو پہچان لیں۔ میں نے پہلے دن اس کو پہچان لیا۔ اس نوجوان کا نام تھا مہر نصیر۔ میرا مہر، میری جان، برا نہ منائی، اے میرے دل تے بوجھ ہے جڑا میں تیرا احسان من کے دنیا دے سامنے لانا چاہنا وا، اور پھر بھی اے لتھ نہیں سکتا۔ میری گل پکی یقین رکھی۔
حضور والا میں پہلے دن وہاں تھا، کہیں سے کوئی امید نہیں تھی کہ کھانا آئے گا. بھوک اس قدر لگتی ہے کیونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. پتا چلا کہ جی قیدیوں کا کھانا آ گیا ہے جو وہیں لنگر خانے میں پکتا ہے. اس دن آلو شوربہ پکا ہوا تھا. آلو شوربہ، اس میں گوشت شامل نہیں ہوتا، یہ صرف آلو ہوتے ہیں جو تقریباً پانی میں ابال کے پکائے جاتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا مسالہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے لیے بہت اچھی خوراک ہے. مجھ جیسے بدکار کے لیے شاید عادت ہی نہیں کبھی اللہ نے ڈالی تھی کہ میں یہ سب چیزیں کھا سکوں. باہر طور اتنے میں تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا کہ بہت سارے مشقتی وہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قید بمشقت ہوتی ہے اور تھوڑے سے پیسے کے عوض آپ کی خدمت کرتے ہیں. بہت سارے مشقتی ڈبوں پہ ڈبے اور تھیلوں پہ تھیلے اٹھائے لے آئے. یہ میں پہلے دن کی بات کر رہا ہوں. میں نے پہچان لیا تھا کہ میرا گارڈین اینجل یہ ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے میری پرورش اور میری خدمت کیسے کرنی ہے. تقریباً 100 بندوں کا کھانا انہوں نے لا کے مہر نصیر کے بستر کے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد مہر نصیر نے اپنے ہاتھ سے 100 بندوں کو کھانا دیا میرے سامنے، جن میں غریب قیدی تھے جنہوں نے گھر کا کھانا پچھلے 10-15 سال میں نہیں دیکھا تھا. وہ مشقتی تھے جن کی صحتیں رہ گئی تھیں. باقی لوگ تھے جو ہسپتال میں تھے اور ہسپتال کا عملہ تھا جن کو بھر بھر کے پلیٹیں اور روٹیاں کھانے میں بھجوائی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے مجھے آواز دی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے. آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے. یہ نہیں کہ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں، آئیے اور کھانا کھائیں. میں جب پہنچا تو وہاں بینچ پہ ایک بفے لگا ہوا تھا. بکرے کی اوجڑی، بہترین دیگ کا آلو گوشت چھوٹے گوشت کے اندر، گوبھی کیما، پلاؤ، زردہ، ٹرائفل، کھیر، نان، پراٹھے، روٹیاں. اگر ایک چیز بھی میں غلط کہوں، کاش میرے پاس وہاں کیمرہ ہوتا جیل میں یہ تصویریں دے کے لگاتا. میں حیران رہ گیا. حیران کس پہ رہ گیا؟ اپنے پروردگار کی مہربانی پہ کہ یا اللہ تو رازق ہے، تو جس کو جہاں چاہے رزق دے، جہاں پہ رزق کا چلن ہی نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اب جب مجھ سے ملتے ہیں اور میرا وزن بہت کم ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر صاحب بڑا وزن کاٹو گے تو انکی ہو گیا. سب ٹھیک ہے، وزن کم کرنے سے زیادہ کوئی اور چیز ٹھیک ہو سکتی ہے؟ لعنت ان لوگوں کے اوپر. آپ یقین کیجئے، کہتے ہیں اچھا پھر میرا خیال ہے 80 بھی کو 2-3 مہینے لائیے جیل 10 واری لا کے آؤ. اللہ کرے تسی 10 سال لا کے آؤ، جب تک پروردگار دی مہربانی نہیں ہوئے گی، جب تک تواڈے تے رحمت فرشتے معمور نہیں ہوں گے، میں دیکھنا وا تواڈی میرے ورگی حالت ہو کے نکل دیے کہ نہیں. مذاق اڑانے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ یہ مذاق کی بات نہیں ہے. میرا جس نے مذاق اڑایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسی بھی لا آئیے، تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں، اللہ کرے تانتے بہت پہلے لا آنا چاہیے سی، مگر جیل گزارن تو بعد بھی تسی بیمار ہی واپس آنا ہے، تسی ٹھیک نہیں ہونا. کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ذرا سوچئے کہ آپ کا مذاق کتنا کبھی ہے اور کس قدر کری ہے. باہر تو مجھے مہر نصیر نے بلایا. اب یقین کیجئے اتنے ڈونگوں میں سے ایک عجیب عالم ہو گیا. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. انسان کی ایک عجیب فطرت ہے، جب بہت زیادہ افراد ہو کھانے کی، جب مختلف قسم کے کھانے موجود ہوں، آپ 2 چیزیں کر سکتے ہیں. ایک تو آپ پاگلوں کی طرح ہر چیز میں کھانا شروع کر دیں. ایک، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ بے نیازی ڈال دیتا ہے. ہائے، اتنی افراد جب ہوتی ہے تو آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ دھڑکا نہیں رہتا کہ کچھ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی. یہ خوف نہیں رہتا کہ میں نے ابھی نہ کھایا تو دوبارہ نہیں ملے گا، ختم ہو جائے گا. اس پہلے دن اللہ نے میرے دل سے حرص اور یہ خوف ختم کر دیا کہ کھانا نہیں ملے گا. اس جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو 1 سالن تقریباً پانی میں ابلا ہوا ملتا ہے، اللہ نے میری خاطر جب ایسے انتظام کیے تو میرے دل میں بے نیاسی پیدا ہو گئی. یہ بھی اسی کی توفیق ہے، اسی کی توفیق. مہر نصیر سے اگر کوئی ملے تو ایک تو اس کا ماتھا چومیے گا کہ ایسے لوگ جو کو اللہ کی حکم سے دنیا میں فرشتے بنائے جاتے ہیں. آپ پوچھے گا مہر نصیر سے کہ شاید میں نے آدھا چمچ ایک پلیٹ میں ڈالا، آدھا چمچ، اور اس کو کانٹے سے کھا کے میں نے کہا ہے مہر میرا ٹیڑھ پر گیا، اور واقعی پر گیا. مجال ہے کہ میں نے میٹھے کو ہاتھ لگایا ہو. خواتین حضرات، میں اور مہر نصیر ایک ساتھ
کیمپ جیل کے ہسپتال میں 1 مہینہ اور تقریباً 26 دن ایک ساتھ قید رہے ہیں. ہر روز 3 وقت مہر نصیر میرے لیے یہ بفے لگاتا تھا. یہ ہوتی ہے ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے. درمیان میں مجھے ہسپتال سے نکال کے ایک بیرک میں بھیج دیا گیا جہاں پہ ایک سیل میں دھکیل دیا گیا. اس شام کو مہر نصیر مجھے ملنے کے لیے آ گیا اور پیچھے پیچھے ایک مشقتی نے کھانا اور تازہ پھل اٹھائے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب تمہیں بھوک لگی ہوئے گی. اسی دوران اس ہسپتال سے نکال کے مجھے ایک اور ہسپتال میں بھیج دیا گیا. ہر روز میرا کھانا، میرا پھل مہر نصیر کی طرف سے مجھے پہنچتا رہا. آپ لوگ جب باتیں کرتے ہیں نا تو آپ بھول جاتے ہیں کہ رازق ہمیشہ رازق رہتا ہے. اس کی مقام کی شرط نہیں ہے، حالات کی شرط نہیں ہے. جو پتھر کے کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ اپنی اشرف المخلوقات بندے کو کیا جیل میں رزق نہیں پہنچائے گا؟ مجھے تو پہلے پتا چلا کہ جو اللہ خیر الرازقین ہے، جو میرا اللہ بہترین رازق ہے، اس کے لیے مقام کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے پابندیوں کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے ظلم کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے ممنوعات کی پابندی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف رازق ہے. جس کو چاہے جہاں چاہے جتنا دے، جتنی بار دے، اور اتنا دے کہ انسان کا دل جو ہے کم ہو جانے یا رزق سکڑنے کے خوف سے پاک ہو جائے. خیر، یہ سلسلہ جاری رہا. مجھے مہر نصیر سے محبت ہو گئی کیونکہ جو شخص آپ کا اتنا خیال کرے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت کم لوگ آپ کا خیال کرتے ہیں، اور ویسے بھی وہ مسکراتا رہتا تھا. اس کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ مسکراہٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اس کا مقدمہ چل رہا تھا اور ہمیں امید تھی کہ کچھ دنوں میں یہ بری ہو جائے گا. امید تو مجھے تھی، لیکن ساتھ ساتھ میرے دل کو دھڑکا بھی تھا کہ اگر مہر نصیر چلا گیا تو کہیں یہ فراوانی ختم ہو جائے گی، اور اس فراوانی کے اختتام کے بعد میرے دل میں وہی خوف دوبارہ، وہ حرص دوبارہ نہ پیدا ہو جائے. خیر، میرا پروردگار کو پتا تھا. میں سوچتا تھا مہر نصیر ایک آدمی ہے جس کو پروردگار نے مقرر کیا، اس کے حکم کے تحت، اور پتہ نہیں کتنے مہر نصیر ہوں جو مجھ پہ مقرر کر دیے جائیں گے. اس خوف سے میرا دل بالکل مطمئن ہو جاتا تھا. یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتا تھا کہ مجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالآخر ایک دن وہ آیا کہ مہر نصیر نے مجھے آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بری ہو گیا ہوں اور آج میں جیل چھوڑ کے آزاد ہو جاؤں گا. کتنی خوشی ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مہر نصیر مجھے یہ بتا کے اپنے بستر کی طرف واپس چلا گیا اور اپنا سامان جو تھوڑا بہت تھا وہ مختلف لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا. بانٹتا وہ روز تھا، اس لیے کہ اتنا کھانا بانٹتا تھا، اتنا کھانا بانٹتا تھا کہ میں کہتا تھا مہر نصیر تیری نہیں قبول ہونی تو ساڑی کسی نہیں قبول نہیں ہونی. مہر نصیر نے تھوڑی دیر بعد، میں ہلکا سا مغموم ہو کے اپنے بستر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ یار چلا جائے گا میرا دوست، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اے دیکھو میری ماں دیکھا. اس نے مجھے اپنے بستر کی طرف بلایا. خواتین حضرات، جتنی دیر میں جیل میں رہا ہوں سوائے اپنے اللہ کے آگے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، مجھے کسی کی یاد نہیں آئی. مگر اس دن جو نظارہ مجھے مہر نصیر نے دکھایا، اپنے بستر پہ بلا کے مجھے کہنے لگا میری ماں دیکھا دیکھا. اس کے بستر پہ بوسکی کا نیا جوڑا پڑا تھا، اس کے ساتھ تلے والے خسیوں کی جوڑی پڑی ہوئی تھی، بنائن نئی پڑی تھی لفافے میں لگی ہوئی. کہنے لگا میری ماں نے مینوں نوے کپڑے بنا کے بھیجے نے کہ جو تم باہر آویں تے شریکہ وے کے خوش نہ ہوئے کہ تو اجلا جوڑا نہیں پایا، تو چمک دمک نہیں رہا. قربان جاؤں میں ماؤں کے اوپر جو اپنے بیٹے کو جیل سے لینے آئے تو اس کو ایسی تیاری کرواتی ہیں کہ جیسے کوئی دلہا باہر آ رہا ہے، اور یہ صرف ماں کو یہ توفیق اللہ نے دی. خیر، تھوڑی دیر میں مہر نصیر نے ماں کا لایا ہوا جوڑا خود سے سب پہنے، اور میں نے کہا کہ میں تمہیں وہاں تک چھوڑنے جاتا ہوں جہاں تک مجھے جانے کی اجازت ہے، اور وہ ایک آخری گیٹ ہوتا ہے جس کے بعد ہم لوگ نہیں جا سکتے باہر طور. وہاں تک جاتے جاتے میرے قدم من من کے ہو گئے تھے جب میں واپس جاؤں گا تو میں اکیلا ہوں گا. یہ ہوتا ہے خوف. مہر نصیر کو میں نے آخری دفعہ جب جیل کے اندر گلے لگا کے خدا حافظ کہا تو اس کو بھی پتا تھا
کہ میری آنکھوں کی حالت بری ہے، میرے دل کی حالت اس سے بھی بری ہے۔ مہر نذیر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 رومال نکالے، کہنا سمجھ نہیں آتے سن کہ جوڑا ایک سی، ہر چیز ایک سی، رومال 2 نے۔ ڈاکٹر صاحب اے رومال تسی اپنے کول رکھو، اپنی اکھاں پونجن دے کم آوے گا۔ خواتین و حضرات، بات آپ کو بڑی معمولی لگ رہی ہوگی، مجھ سے پوچھیں جس کے دل پہ یہ گزری، میں صدقے واری جاتا تھا اپنے اللہ کے اوپر کہ پروردگار تو اے انتظام بھی کیتا ہے کہ جدوں دوست جان تو بعد اکھاں بھیج جاندیاں تے تو رومال بھی ਉਹਦੇ ہتھوں ਮੈਨੂੰ بھیجے ہے کہ کسی کے سامنے مذاق نہ بنے کہ روندا پیا بہ کے، اور رومال آنکھیں پوچھنے کے لیے دے گیا۔ میرے پاس وہ رومال آج بھی محفوظ ہے اور زندگی بھر محفوظ رہے گا۔ خواتین و حضرات، میں جب بھاری قدموں سے واپس آ رہا تھا تو وہیں پہ جیل میں اسی جگہ جہاں میرا بیڈ تھا ایک اور صاحب بھی تھے جن پہ میں نے تب تک اتنی توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ اب وہ دور شروع ہو رہا تھا کہ جب ان کی مقرر کردہ ڈیوٹی کا دور تھا۔ ان کا نام تھا منظور رانجھا صاحب۔ منظور رانجھا صاحب کیمپ جیل میں اس زندگی میں میرے اوپر مقرر ہونے والے دوسرے فرشتے کا نام ہے۔ وہ تو تھے ہی فرشتہ صفت آدمی، آپ ان کی شکل دیکھیں آپ کو لگے گا کہ یار اس کو پہچاننے میں کیا مشکل ہے، اس کی تو شکل پہ شرافت لکھی ہوئی ہے، اس کی شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مہربان ہے، یہ شفیق ہے۔ بہر طور اصل پہچان مجھے ان کی تب ہوئی جب مہر نصیر جیل میں سے چلا گیا اور میں اب ان کی نگرانی میں آ گیا جن کا نام رانجھا صاحب تھا۔ رانجھا صاحب کی آپ کو کیا خوبیاں بتاؤں؟ ایک بات آپ کو سے بتانا چاہتا ہوں، رانجھا صاحب نے ایک دن مجھے ایسے ہی پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب گھر پہ ناشتہ کیا کرتے تھے؟ تو میں نے کہا کہ گھر پہ سونیا جو میری بچی ہے مجھے بادام صبح دیتی تھی تھوڑے سے شہد کے ساتھ۔ میں اور رانجھا صاحب تقریباً 1.5 ماہ ایک ساتھ اس کے بعد رہے ہیں جیل میں۔ اس 1.5 ماہ کے دوران رانجھا صاحب نے مجھے کم از کم قسمیہ اور حلفیہ کہہ رہا ہوں 10 کلو بادام، پستے، کاجو، میوے اور کشمش کھلائے ہیں۔ 10 کلو۔ وہ جو آدمی اپنے گھر کی آسائشوں میں 7 بادام کھاتا تھا، رانجھا صاحب مجھے روز کے جیل میں 70 بادام کھلاتے تھے۔ 70۔ اخروٹ میں بھول گیا، اخروٹ بھی اتنے کھلائے جس کی وجہ سے میرا حافظہ قائم رہا، میرا ذہن قائم رہا۔ خواتین حضرات، ایک اور چیز مجھے بے انتہا پسند ہے، اجوا کھجور۔ اس کی وجہ صرف اور صرف کھجور کی نسبت ہے، اس کی لذت نہیں، کیونکہ جیسی نسبت اجوا کو حاصل ہے اس جیسی نسبت کسی اور کھجور کو حاصل نہیں۔ وہ میرے سرکار کی نسبت ہے، میں اجوا کو شفا سمجھتا ہوں اس نسبت کی وجہ سے۔ کہیں باتوں باتوں میں یہ بات بھی آ گئی، وہ دن اور وہ آخری دن کہ جس دن میں بری ہو کے رہا ہو کے جیل سے نکل رہا تھا، ہر روز اجوا کی تھالیاں تھیں اور میں تھا، اجوا کی تھالیاں تھیں اور میں تھا۔ جب میرا دل گھبراتا تھا میں نے رانجھا صاحب کے پاس جانا اور کہنا رانجھا صاحب میری یہاں کھجوراں کتنے نے، اور ایسی برکت تھی انہوں نے جب اپنی بوتل اور ڈبہ کھولنا وہ لبالب کھجوروں سے بھرا ہوتا تھا، لبالب۔ میں کھا کھا کے تھک گیا تھا، اور دے دے کے نہیں تھکے رانجھا صاحب میرے کھجور۔ خواتین حضرات، اگر میں یہ باتیں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ لعنت۔ میں آپ کو جس ذات کی کرم نوازی کی قصہ سنا رہا ہوں اس کے بارے میں گمان اچھا نہ کرنا یہ بھی قابل لعنت چیز ہے۔ رانجھا صاحب کا معاملہ یہ تھا، اسی طرح جو چیزیں میرے لیے مہر نصیر کرتا تھا ان سے بڑھ کے رانجھا صاحب نے میرے لیے کی۔ ہر روز ان کے گھر سے کھانا آتا تھا۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر عمر تم نے شروع میں کہا تھا کہ جیل میں صرف ایک دن کھانا گھر سے آنے کی اجازت ہے، وہ بھی رشوتیں دینے کے بعد۔ رانجھا صاحب نے کچھ انتظام ایسا کیا ہوتا، میں نے کبھی پوچھا نہیں کہ روز گرم کھانا کیسے آتا ہے، کوئی دن ناغہ نہیں ہوتا، روزانہ 3 ڈشز، 3 سالن، روٹیاں چاول کیوں آتے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ انتظام کی توفیق بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ رانجھا صاحب نے ایسا کھانا میرے سامنے رکھنا، موسم بدل رہا تھا، نئی سبزیاں آنی شروع ہو گئی، کبھی گوبھی کیما آ جانا، کبھی کدو آ جانے، کبھی گونگلو گوشت آ جانا، اور دیسی مرغی۔ ایک دن دیسی مرغی کا ناغہ نہیں ہوا۔
خواتین حضرات، میں بڑا امیر آدمی ہوں، اگر دیسی مرغی کھانی ہو نا تو ہفتے میں 1 دن کھاتا ہوں، وہاں پہ ہفتے میں 7 دن دیسی مرغی کھاتا تھا۔ اچھا، 7 وہی ہوئی کہ اللہ کے کرم سے اللہ نے اپنا جلوہ ایسا دکھایا رزاقی کا کہ وہ جو دل میں حرص تھا وہ اور کم ہو گیا، میں نے مزید کھانا کم کر دیا، رانجھا صاحب کا اصرار مزید بڑھ گیا۔ پھر ایک اور کام میں نے شروع کیا، رانجھا صاحب سے آنکھ بچا کے میں اپنی پلیٹ میں اپنا کھانا ڈال لیتا تھا اور ظاہر کرتا تھا کہ میں نے کھا لیا، اور کھاتے کھاتے پلیٹ لے کے نا اٹھ کے ادھر ادھر نکل جاتا تھا۔ میری پلیٹ میں جو کھانا پڑا ہوتا تھا وہ جا کے ان غریب مریضوں کو دے آتا تھا، روٹیوں سمیت، جن کو گھر کا کھانا نہیں ملتا تھا اور جو حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ یقین کیجئے، کھانے میں اگر ایک لطف ہے تو کھلانے میں لاکھ کا لطف ہے، 1,00,000 کا لطف۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری سرکار نے یہ کہا ہے کہ اگر تم جان لو کہ بھوکے کو کھانا کھلانا کتنی افضل چیز ہے تو تم زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ۔ خیر، یہ لطف بھی میرے پروردگار نے مجھے وہاں دیا، مجھ جیسے ندیدے نے رامجا صاحب کی مہربانی کے بل بوتے پہ یہ لطف اٹھایا۔ تو سوچے رانجھا صاحب کے اعمال میں کیا لکھا جاتا ہوگا، کتنا ثواب لکھا جاتا ہوگا۔ رانجھا صاحب زمانہ ساز نظر باز آدمی تھے، ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں، ان کو بھلا میری یہ چالاکی سمجھ نہیں آنی تھی۔ رانجھا صاحب نے پھر کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جنوں دینا ہے، جنہ دینا ہے، تسی آپ پا کے ہاتھ نال دیو۔ اس دن کے بعد میں خود دیکھتا تھا کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ مریض کون ہے۔ مریض تھے، کچھ معذور تھے جو اپنے بیڈوں سے ہل نہیں سکتے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ میں نے کھانا پلیٹوں میں ڈالنا، اپنے ہاتھوں سے اوپر روٹیاں گھر کی بنی ہوئی رکھنی اور ان کو دے کر آنا، ان کی 10,000 دعائیں سننی۔ آپ کہتے ہیں کہ جیل میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، یہ طنز کرتے ہیں مجھ پہ، اسی بھی نہ ہوا یہ جیل چو تو اسی جاؤ تے صحیح، جے تہاڈا ایمان مجھ گناہگار مجھ بدکار ورگا نہ ہویا تو یقین کرو 2 دن چیکاں مار کے باہر آ جاؤ کہ اسی مر چلنے ہیں بھوک دے مارے۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ایک دن ایسا آیا کہ میری ضمانت اور رانجھا صاحب کی ضمانت ایک ہی دن 2 مختلف عدالتوں میں لگی ہوئی تھی، اور ہمیں یقین تھا کہ ہماری دونوں کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے مقدمے ایک جھوٹے، پھسپسے، فیک اور ٹوٹلی جعلی تھے۔ میں سچ بتاؤں، میرا بڑا دل تھا، میں بڑی دعا کر رہا تھا کہ رانجھا صاحب کی بیل ہو جائے، میری بھی بیل ہو جائے۔ پھر دعا کرتے کرتے نا اٹک جاتا تھا کہ اگر میری بیل نہ ہوئی تو پھر کی بنے گا، رانجھا صاحب چلے جائیں گے۔ خیر، اس دن پتہ چلا کہ میری بیل ہو گئی ہے اور رانجھا صاحب کی بیل ابھی نہیں ہوئی۔ میں نے تب رانجھا صاحب کے سامنے آ کے اعتراف کیا کہ رانجھا صاحب، معاملہ اے وے کہ تانوں میرے تے معمور کیتا گیا ہے، تسی میرے تے فائز ہو، تسی میں چھڑ کے نہیں جا سکتے، میں پہلے جانا ہے، تسی بعد جانا ہے، اے نہیں سی ہونا کہ تسی میں کلے چھڑ کے چلے جاؤ۔ خاموشی سے جملہ میں نے سنا، مجال ہے کہ میری بات کا برا منایا ہو۔ میں اپنے گھر آ گیا، اور گھر آ کے میں نے صرف جس شخص کے لیے دل سے دعا کی ہے رہائی کی، وہ رانجھا صاحب کے لیے، اور چند دنوں میں رانجھا صاحب باہر آ گئے۔ یہ بڑی مختصر باتیں ہیں جو 1.5 مہینے کا ساتھ ہے، اگر میں اس کو بیان کروں تو نہ میرا کلیجہ برداشت کرے گا نہ آپ سن سکیں گے، مگر آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ہیں جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ پروردگار کی آسائشیں، اس کی رضاکی، اس رحیم کی رحمت، اس کریم کے کرم ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ مقام کی شرط نہیں ہے، حالات کی شرط نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ زندہ رہنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صرف یقین اور ایمان کی پختگی آپ کو ہر چیز سے آزاد کر سکتی ہے۔ کوئی کتنا بھی آپ پہ جبر کرے، آخر ایک دن جابر کی شکست ہوتی ہے، ظالم تباہ ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جبر اور ظلم کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ اس نے مخلوق پہ ایسا کر کے ناراض کس کو کیا، اس مخلوق کے خالق کو۔ جب آپ خالق کو ناراض کر دیتے ہیں نا تو پھر انتقام بھی وہی لیتا ہے۔ ایک آخری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہر روز جیل میں ایک نیا تجربہ ہوتا تھا۔ مجھ پہ ایک مقدمہ ایک خاتون نے بنایا اور بڑا گھٹیا بنایا۔ مجھے روز وہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب
ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, اور وہ بھی چھوٹیاں چھوٹیاں. میں سچی بات کہہ رہا ہوں, آپ کو بڑی بری لگ رہی ہوگی, مجھ پہ بڑے الزام آئیں گے. یعنی کہ کتنے ہی لوگ میرا انتقام لینے کے لیے تیار تھے. مجھے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب حکم کرو, وہ تے اینی افیم پواؤں گے کہ 15 سال جیل کے اندر اڈیاں رگڑے گی. مجھے بہت غصہ تھا اس عورت پہ. اس حالت میں جب کہ مجھے یہ پیشکشیں ہو رہی تھیں، اس حالت میں کہ جب وہاں پہ لوگ ایسے موجود تھے کہ جو جرائم پیشہ تھے، قاتل تھے، جن کے لیے بڑا آسان تھا کسی بھی شخص کو باہر قتل کروانا. ایک مفتی صاحب وہاں تشریف لائے، میں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. مفتی صاحب امامت کراتے تھے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے پھر دعا میں کرتا تھا. مفتی عدنان صاحب ان کا نام تھا. میری اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مفتی عدنان صاحب چند دنوں کے لیے حوالات میں اسیر ہوئے.